سری لنکا میں دنیا کے ارب پتی شخص کے 3 بچے بھی ہلاک ہو گئے۔ سری لنکا میں ہونے والے بم دھماکوں میں ہلاکتوں کی تعداد 310 ہو گئی۔ ان ہلاکتوں میں 3 بچے ایسے شامل ہیں جو کہ ڈنمارک سے تعلق رکھنے والے ایک ارب پتی شخص کی اولاد ہیں۔ اس حوالے سے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ارب پتی شخص اینڈرس ہالک پالسن نے سری لنکا میں ہونے والے بم دھماکوں میں اپنے 3 بچے کھو دیے۔ ہالک پالسن سری لنکا میں اہل خانہ کے ہمراہ چھٹیاں منانے گئے تھے، جہاں بم دھماکوں میں ان کے 4 میں سے 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ اینڈرس ہالک پالسن کو اسکاٹ لینڈ میں پراپرٹی کا سب سے بڑا مالک تصور کیا جاتا ہے۔ اینڈرس کے پاس اسکاٹ لینڈ میں 2 لاکھ ایکڑ قیمتی اراضی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بیسٹ سیلر کے نام سے ملبوسات کی ایک چین بھی اس کی ملکیت ہے۔ برطانیہ میں ایسوس کے نام سے ایک آن لائن شاپنگ سینٹر چلانے کے ساتھ ملبوسات کاسمیٹک کا بھی کاروبار کرتے ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ نے اینڈرس کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ اینڈرس کی دولت 5 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے۔ ڈنمارک کی ایک فیشن کمپنی بیسٹ سیلرز کے ترجمان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر ہونے والے حملوں میں کمپنی کے CEO اینڈرس ہالک پالسن نے اپنے 3 بچوں کو کھو دیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اینڈرس کے بچوں کی موت کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں۔ ہم تمام لوگوں سے متاثرہ خاندان کی پرائیویسی کے احترام کا تقاضا کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق اینڈرس کا خاندان تعطیلات منانے سری لنکا میں تھا، جہاں اتوار کو ہونے والے دھماکوں میں ان کے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یاد رہے کہ سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 310 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 500 سے زائد زخمی ہیں۔ بڑے پیمانے پر دہشت گردی کے واقعے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں میں امریکی اور برطانوی شہریوں سمیت 35 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق 24 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سری لنکن حکومت کی جانب سے دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے اور آخری رسومات کے لیے تمام اخراجات دینے کا اعلان کیا گیا۔ سری لنکا کی حکومت کی اپیل پر پاکستان نے ڈاکٹر ہمایوں تیمور کی سربراہی میں 3 رکنی فرانزک ٹیم سری لنکا بھیجنے کا فیصلہ کیا، جو لاشوں کی شناخت میں مقامی پولیس اور انتظامیہ کی مدد کرے گی۔ سیکیورٹی فورسز پورے ملک میں حملے کے ذمہ داروں کو ڈھونڈ رہی ہے، تاحال کسی دہشت گرد گروپ نے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ سری لنکن کیبنٹ ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے بین الاقوامی نیٹ ورکرز کی مدد سے ہوئے۔ سری لنکن صدر نے رات سے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دھماکوں کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی مدد کا مطالبہ کیا تھا۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔